بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز, کرکٹ اینالسٹ, ویٹرن کرکٹر جناب جنید خلیل نینی تال والا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اب پاکستان آگے اپنی کیا اسٹریٹجی بنائے گا. یعنی اب کل کا میچ ہو گیا, پاکستان نے میچ جیت لیا, آسانی سے نہیں جیت سکے. آسانی سے جیتنا چاہیے تھا, اس لیے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلنا, پاکستان نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, تو پاکستان کو اپنے سارے میچ جیتنے ہیں. اگر ہم یہ آسان میچز ہارتے رہے تو پھر پاکستان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. سر, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چلیں کل پاکستان نے میچ جیتا, اچھی بات ہے کہ ایک کامیابی سے اوپننگ ہو گئی, اکاؤنٹ کھل گیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جتنا آسان میچ تھا, جتنی آسان ٹیم تھی ہالینڈ یا نیدرلینڈس کی ٹیم کی, کوئی اتنی اسٹینڈنگ نہیں ہے. اور جب 147 پہ ٹیم کو کنٹین بھی کر لیا تھا, تو پھر اس طریقے سے لاسٹ مومنٹ تک میچ کو لے کے جانا, جب 50 بالوں پہ 50-53 رن اے بال چاہیے ہوتا ہے T20 میں, تو بہت آسان میچ ہوتا ہے. کیا وجہ بنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پھر وہی مشکلات کا شکار, ایک سنسنی, ایک جناب ہارے گا جیتے گا, چھکے لگانے پڑے, وہی مشرف نہیں ہوتے تو ہم میچ ہار جاتے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ جو ہے نا, مطلب جو ٹیمیں ہیں خاص طور پہ جو جن کے پاس کوئی چیز کھونے کو نہیں ہے, اسپیشلی آپ کا نیدرلینڈ ہو گیا, اسکاٹ لینڈ ہو گیا, USA ہو گیا, آپ کا UAE ہو گیا, انفیکٹ نیپال ہو گیا, یہ لوگ جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا ایکسپیرینس کے لیے جو ہے نا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. اور ICC کا بھی بیسکلی پلان یہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑے میچز کھلا کے جو ہے نا وہ گروم کریں. دوسرا, اب آپ تھوڑے سے ان کی پلیئرس کی جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ دیکھیں. موسٹلی دے آر انڈین, پاکستانی, آپ کا سری لنکن, اور یہی وہ ریجنس ہیں جن کے جو ہے نا وہ کرکٹرز ان ٹیموں کے اندر جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. انفیکٹ نیدرلینڈ کے اندر تو ساؤتھ افریقہ کے ایکس کرکٹرز بھی جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. تو پلیز ڈونٹ ٹیک دیم ایزی, کہ ان کو آپ یہ کنسیڈر نہ کریں کہ دے آر ناٹ اے گڈ ٹیم. اچھا, T20 کا جو فارمیٹ ہے وہ بڑا عجیب قسم کا فارمیٹ ہے. ہم نے کل بھی جس کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا کہ بھائی آر مڈل آرڈر کولیپس, بٹ اگر آپ تھوڑا سا پہلی اننگ کو انالائز کریں کہ یہ 145 رنز بنے کیسے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹنگ تھوڑی کولیپس ہوئی تھی, ہماری بالنگ بھی جو ہے نا وہ کولیپس ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ 145 نہیں بننے چاہیے تھے؟ نہیں بننے چاہیے تھے. اتنی اچھی اسپن پچ, آپ کے پاس اتنے اچھے اسپنرز, آپ زبردستی فاسٹ بالرز کو جو ہے نا پاکستان تو فاسٹ بالرز کے ساتھ جو ہے نا کھیل رہے تھے. اگر ہم نے آسٹریلیا کی سیریز دیکھی تو جو سب سے زیادہ گورو کو پرابلم ہوتی ہے وہ مسٹری اسپنرز کی جو ہے نا ہوتی ہے. اگر ہم نے کل بھی اپنا انالائز کیا تو ہم نے ابرار کی بالنگ چیک کی کہ ہم اس کے ابرار کے سٹارٹس کیا تھے. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائم ایوب سے ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک ہی اوور جو ہے نا وہ کرایا, ہم نے ان کو پاور پلے میں بالنگ نہیں کرائی. تو صرف غلطیاں جو ہے نا وہ بیٹسمینوں کی نہیں نکالنی چاہیے, غلطیاں جو ہے نا وہ بالرز کی بھی نکالنی چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیپٹنس کی کیا غلطی تھی. بھائی کیپٹن کو ایک طرف اگر آپ شاہین سے بالنگ کرا رہے تھے تو دوسری طرف آپ سائم ایوب سے کرا لیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ سائم کا کانفیڈنس جو ہے نا اس وقت اسکائی ہائی ہے. ہیڈ کو آؤٹ کرنا, مچز مارش کو آؤٹ کرنا, آپ کا شاٹ کو آؤٹ کرنا, پاور پلے میں آ کے بالنگ کرانا, اٹس ناٹ ایزی. جب آپ کا بالر کا مورل اتنا ہائی ہے تو, اور آپ سری لنکا کے پچز میں کھیل رہے ہیں جہاں پر آپ کو اسپنر سپورٹ بھی کریں گے, وہاں آپ نے اس کو کیوں پاور پلے میں جو ہے سائم ایوب کو کیا بیٹر زیادہ لینے لگ گئے ہیں؟ بولنگ میں ہم شیکی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹنگ اچھی کر رہا ہے تو بس اس کو بیٹنگ میں وہ کریں. دیکھیں, اب تو دا ورلڈ کرکٹ از بین ریکگنائز ہم ایز اے لائک این آل راؤنڈر. اور اچھی بات ہے کہ بھائی آپ کو ورائٹی زیادہ ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ کل کے میچ میں فہیم اشرف نے ایک بھی اوور نہیں کرایا. ہم اس کو ایز اے آل راؤنڈر کھلا رہے تھے, اسے ایک بھی اوور, اور ہم اس کو بالنگ آل راؤنڈر کھلا رہے تھے اور اس سے ایک بھی اوور نہیں کرایا. اس کا مطلب یہ کہ دا کیپٹن ہیز ریڈ کہ دا پچ ول ناٹ سپورٹ فاسٹ بالر, اور ہمیں جتنے بھی ایکسٹرا رن پڑے وہ ہمیں شاہین کے اوپر پڑے. نو ڈاؤٹ کہ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر, بٹ ایونچولی آپ کو جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہر میچ کے اندر آپ ایک ہی فارمولے سے جائیں, ایک ہی جو ہے نا مطلب طریقے سے جائیں. آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے, اور سائم کا جو ہے نا یوز کرنا جو ہے نا وہ ضروری تھا. اور آئی تھنک سلمان علی آغا مس دیٹ ٹرک. پھر جیسے ہم بیٹنگ پہ آئے, وی اسٹارٹ آن این امیزنگ نوٹ,
اور ہم نے بہت اچھی اوپننگ کی. سائم نے جو ہے نا فیئرلیس کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد اسی چیز کو کنٹینیو تھوڑا سا سلمان علی آغا نے کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ صاحبزادہ فرحان, آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی ہم آن اے فرسٹ میچ. آئی واز تھنکنگ کہ جو آسٹریلیا کے خلاف اس کی سیریز گئی تھی شاید اس کو چانس نہ ملے. پرفارم تو کیا, آج اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے نا پرفارم کیا. اور اس کے بعد اگین بابر اعظم کو جس رول کے لیے کھلایا گیا اس رول پر انہوں نے وہ گیم نہیں کھیلا. اسٹیپ آؤٹ کر کے انہوں نے چھکا لگانے کی کوشش کی. اس کے بعد کنٹینیو آپ کی وکٹیں جو ہے نا وہ گرتی رہیں. اچھا پلس پھر آپ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ بولنا کہ یار آپ کو فہیم اشرف نے جتا دیا, بھائی آپ پلینگ 11 سے کھیل رہے ہیں اور فہیم اشرف از پارٹ آف یور پلینگ 11. تو آپ نے کسی کو باہر سے نہیں بلایا میچ جیتنے کے لیے. لیکن ایک بات یہاں ہو رہی ہے نا کہ فہیم اشرف 2020 میں بھی ہمارے ساتھ تھے, فہیم اشرف 2021 میں بھی, مطلب 21 میں بھی تھے, 22 کے T20 میں بھی, لیکن ان کو نہیں لیا گیا تھا. 3 T20 کے ورلڈ کپ مس کرائے گئے فہیم اشرف کو, 21, 22 اور 24. اب یہاں بہت بڑا سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ اگر اتنے اچھے کرکٹر ہیں اور پلینگ 11 میں ان کو ہونا چاہیے تھا, آل راؤنڈر ہیں, تو کس سیاست کے تحت ان کو 3 T20 ورلڈ کپ مس کرا دیے سر, 21, 22 اور 24. دیکھیں اگین یہ سوال ایشیا کپ میں بھی ہوا تھا کہ فہیم اشرف کی کم بیک کیوں ہوئی ہے. آپ پریویسلی جتنا زیادہ آپ اس کو کرے دیں گے, سیاست کو لے کر آئیں گے, پرفارمنس کو لے کر آئیں گے, یہ ہمیشہ سوالیہ نشان جو نا وہ بنتا رہے گا. دیر آر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی عثمان کی جگہ جو ہے نا وہ خواجہ نافع کو کھیلنا چاہیے تھا, خواجہ نافع کی جگہ جو ہے نا وہ رضوان کو کھیلنا چاہیے تھا. اب ہو سکتا ہے اگلے یہ ورلڈ کپ ختم ہو, شاید رضوان کی بھی جو ہے نا وہ کم بیک ہو جائے. تو ابھی جو ہمارے پاس پلینگ ہے اور جو بیسکلی 2026 کا ورلڈ کپ ہے جو بیسکلی انڈیا اور کولمبو میں ہو رہا ہے, اینڈ وی آر آن اے ویری چیلنجنگ سائڈ کہ ایک گیم فورفٹ کر کے دلیری سے ہمیں 3 میچز جو ہے نا وہ جیتنے ہی جیتنے ہیں تاکہ ہم اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کریں. وہاں پر جو ہے نا وہ بیسکلی ہم بینگ اے کرٹیسائزر اور وہاں ہمیں جو ہے نا اپنی ٹیم کو جو ہے نا 100% سپورٹ آپ سمجھتے فیصلہ ٹھیک ہے انڈیا کے خلاف نہ کھیلنا اور اپنی ٹیم پہ انحصار کر کے سوچنا ہے کہ ہم 3 میچ جیت لیں گے, بھاڑ میں ڈالو, انڈیا سے نہیں کھیلیں گے؟ دیکھیں جو بھی کچھ ہوا کرکٹ کے اندر, جس طریقے سے بھی ہوا, بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا, اس کے اندر کسی نہ کسی بورڈ کو سٹینڈ لینا ہی لینا چاہیے. اچھا اب وہ اس کے اندر کیا سٹینڈ لینا چاہیے, کیا اسمارٹلی موو ہوتا, کس طریقے سے موو ہوتا, اینڈ آئی تھنک پاکستان ڈن دا ویری رائٹ تھنگ. اگین آل کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی صاحب, جو انہوں نے ایک ایسی ٹیکنیک نکالی کہ جس کے اندر ہم نے ورلڈ کپ کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا, ہم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھی گئے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا بہت ساری ٹیموں نے اپنے گیم فورفٹ کیے ہیں. آپ کا انگلینڈ نے زمبابوے جانے سے منع کیا, نیوزی لینڈ نے کینیا جانے سے منع کیا, آپ کا بنگلہ دیش نے پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا. تو مطلب دیر آر سو مینی وے جہاں پر الگ الگ طریقے سے اپنا پروٹیسٹ جو نا رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے پروٹیسٹ اپنا رجسٹرڈ کرایا, ایک ٹائم پہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو تو میچ ہارنا ہی ہارنا تھا, بٹ وی کوٹڈ این ایگزامپل کہ ہم نے آسٹریلیا کو 3-0 ہرایا, ہم نے ساؤتھ افریقہ کو 2-1 ہرایا. یہ وہ 2 ٹیمیں جو T20 کرکٹ کی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 ٹیم ہے. تو اگر ہم ان کو اس طریقے سے ہرا سکتے ہیں تو انڈیا کو بھی ہرا سکتے ہیں. وی آر ٹو مچ کیپیبل ٹو بیٹ دیم ایز ویل. اور یہ 4 چیزیں رکھتے ہوئے ہم نے بولا کہ جی ہم ان کے ساتھ سر اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے نا کہ مطلب فائنل سیمی فائنل پڑھنا ہے انڈیا سے پاکستان کا, اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ لیکن جو ہم نے میچ فورفٹ کیا ہے وہ ہم نے ایک انڈیویجول میچ فارمیٹ کیا. اگر آپ نے سیمی فائنل یا فائنل کھیلنا ہی ہے تو پھر انڈیویجول میچ فورفیٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے, اب کھیلنا ہی تھا تو ان کو فائنینشیل لاس ہوگا. اچھا, اور ایک آپ نے پروٹیسٹ اتنا رجسٹرڈ کرا دیا, وہ کام کر دیا جو انڈیا کے اندر گٹس نہیں تھے کرنے کے لیے. ان کی عوام بقول ان کے کہ وہ اتنا ہاتھ نہیں ملاتے تھے, ہم نے تو کھیلنے سے انکار کر دیا. مطلب آپ یہ سوچے نا کہ یہ پروٹیسٹ رجسٹرڈ کرانے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے, اور وہ پاکستان نے کر کے دکھایا. اور کس کے لیے کر کے دکھایا؟ اپنے لیے نہیں کر کے دکھایا, آپ نے اپنے ساتھی بورڈ کے لیے کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, جبکہ ماضی میں پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. بالکل بالکل. چلیں سر مزید گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو ڈیسیشن ہے پاکستان کا کیسا ثابت ہوگا اور ٹیم میں اب کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا.
جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ میں جنید خلیل نینی تال والا, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں جنید خلیل نینی تال والا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آنے والے میچوں کے لیے. تو سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب چلیں یہ میچ ہوا, اب آگے کے میچ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عثمان خان کو چینج کیا جائے گا, بابر اعظم کے ساتھ کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو نا یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بابر اعظم کو کیا رول دیا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی اب آپ ورلڈ کپ سٹارٹ کر چکے ہیں, آپ نے جس کمبینیشن کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے آپ کو ایک میچ کے اوپر ان کو جج نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بابر اعظم نے بھی لاسٹ میچ میں 50 لگائی, عثمان خان نے بھی اس اپنے لاسٹ میچ میں جو نا وہ 50 لگائی. تو ایک میچ میں نا دی اونلی کوشچن مارک وچ وی ہیو از صاحبزادہ فرحان. آپ نے کل اس نے جس طریقے سے بیٹنگ کی تو اس نے بھی اپنی فارم جو نا ریکال کر لی. تو اوور آل جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا بیٹنگ کے اندر شفل نہیں کرنا چاہیے. میرا اپنا فیوریٹ پلیئر باہر بیٹھا ہوا ہے فخر زمان, آئی تھنک اس کو ٹیم کے اندر جو ہے نا ہونا چاہیے. بٹ کہاں آپ اس کو کھلائیں گے, کیسے آپ کھلائیں گے؟ تو ابھی جو ہے نا آپ کو اسی کمبینیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے جانا چاہیے. ہاں بالنگ کے اندر آپ کو ضرور جو ہے نا وہ چینجنگ کرنی چاہیے کہ آپ کو عثمان طارق کو کہاں استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے. آئی تھنک یو ایس اے کے میچ کے اندر عثمان طارق اور ابرار دونوں کو کھلانا چاہیے, اور ہمیں یا تو شاہین کو ریسٹ کرانا چاہیے یا پھر ہمیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین کی وہ فارم نہیں نظر آ رہی جو نظر آنی چاہیے؟ دیکھیں ایک میچ میں نا یو کین ناٹ جج اینی ون, اور پلس دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ ٹریکس نہیں ہے. آپ یو آر ناٹ پلینگ ان انگلینڈ, یو آر ناٹ پلینگ ان آسٹریلیا, یو آر ناٹ پلینگ ان نیوزی لینڈ. سری لنکا کے اندر جو ہے نا وہ بیسکلی اسپنرز ول ڈو مور رادر دین جو ہے نا وہ لیس. ابھی آپ کے جیسے ہی جو ہے نا نائٹ کے میچز شروع ہوں گے ڈیو پرابلم آنا شروع ہو جائے گا, آپ کا اسپنر جو ہے نا ایوریج ہو جائیں گے. تو وہاں پر آپ کے فاسٹ بالر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اگر یہ بھی ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ جج کرنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا اپنا پلینگ جو ہے نا کمبینیشن کھلانا چاہیے. بٹ بیٹسمین کو ابھی آپ کو پورا موقع دینا چاہیے, ایک میچ اور آپ کھلائیں, دیکھیں وہ کس طریقے سے پرفارم کریں. اچھا, اور اٹس اے ویری گڈ سائن کہ بھائی پاکستان کو پہلے ہی میچ میں جو ہے نا ویک اپ کال مل گئی. تو جس طرح وہ اگلا میچ کھیلنے کے لیے جائیں تو بیسکلی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی دے کین ناٹ ٹیک اینی بڈی ایزی. آگے میچ یو ایس اے کے ساتھ بھی ہے, اس کے بعد میچ جو ہے نا وہ میرے خیال سے نمیبیا کے ساتھ بھی ہے. تو مطلب وی ہیو ٹو بی ویری سیریس ان آر کیمپین. اور آپ کے کوچز نے یہ ساری چیزیں ان کو کل یاد دلا دی ہوں گی کہ بھائی ہم نے 3 میچز کھیل کے 3 میچز جیت کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب جب کہ یہ ساری صورتحال سامنے ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن کی بات کی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی؟ اوپننگ اسٹینڈ تو اچھا مل گیا تھا پاکستان کو, اور میرے خیال میں یہ اوپننگ اسٹینڈ 50 رن 60 رنس کا بہت ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے, 5 اووروں میں, وہ بھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اوور آل سلمان علی آغا نے پوری جو آسٹریلیا کی سیریز کھیلی اس کے اندر بہت اچھا جو نا 1 ڈاؤن جو نا کھیلا, خاص طور پہ جب وکٹیں جلدی بھی گر گئیں. تو اگین آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں 1 ڈاؤن اور 2 ڈاؤن کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کرنی چاہیے. اور بابر اعظم کو ریکال اسی لیے کیا گیا, بلایا اسی لیے گیا کہ بیسکلی اگر ہماری وکٹیں گر جائیں تو ہم رن بال کھیلیں. اور کیونکہ ہمارے پاس جو فائر پاور ہے, ہم نے لاسٹ میچ میں دیکھا بھی کہ کس طریقے سے بابر اعظم سنگل لے رہے تھے اور شاداب کس طریقے سے آسٹریلین بالرز کی جو نا پٹائی لگا رہے تھے. تو دیٹس اے گیم پلان, اور اس گیم پلان کے اندر جو نا بابر اعظم واز آئیڈیلی فٹ, ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیک اے سنگل, اور وہ اس چیز کے ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاء اللہ. تو آئی تھنک ہز رول از ٹوٹلی ڈیفائنڈ, اور ان کی جگہ اس پوری ٹیم کے اندر اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ سلمان علی آغا خود کر سکتے ہیں یا بابر اعظم کر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی قسم کی ہمیں کوئی بیٹنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی شفلنگ کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آئدر ہمیں عثمان کے ساتھ جانا چاہیے یا ہمیں خواجہ نافع کے ساتھ جانا چاہیے. دیکھیں عثمان اور خواجہ نافع میں فرق یہ ہے کہ خواجہ نافع ینگسٹرز ہیں, بڑے اچھے اگریسو پلیئر ہیں, بٹ عثمان خان جو ہے نا وہ کنٹینیو جو ہے نا پی ایس ایل کے اندر ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دے چکے ہیں, انٹرنیشنل بالرز کو کھیل چکے ہیں, پورا سیزن جو ہے نا وہ ملتان سلطان سے جو ہے نا آپ عثمان خان کو زیادہ فیور کرتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ دیکھیں اوور آل ڈفرینس جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کا, پریشر کا, اور آپ نے کتنے پریشر جو نا وہ اپنے آبزرو کیے ہیں. اور خواجہ نافع ابھی ان کو ورلڈ کپ کے اندر اسکواڈ میں رکھنا, ٹیم کے ساتھ موو کرنا ہی ان کے ایکسپیرینس کے لیے جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. سر بولرز میں کیا پاکستان کو مزید اب اسپنرز لانے چاہیے اور پیسرز ہٹانے پڑیں گے؟ کیا کرنا پڑے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 پیسرز کی ضرورت نہیں ہے سری لنکن پچز پہ؟
دیکھیں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہم دو سے گئے تھے. ایک کو تو ہم نے بھائی مشرف اوور کو بھی ہم آل نہیں راؤنڈر لے رہے ہیں. ہاں, اور انہوں نے پروف بھی کیا, تو آپ بیسکلی ایسا تو نہیں ہے مین آف دی میچ بھی بنے تو آپ ان کو ریموو تو کریں گے نہیں. تو اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ شاہین کے ساتھ جائیں یا سلمان مرزا کے ساتھ جائیں. یہ بڑا ٹف سچویشن ہے ورلڈ کپ کے اندر کیپٹن کے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ آئدر وہ ایکسپیرینس کے ساتھ جائے, آپ کا ماضی میں پرفارمر کے ساتھ جائے, یا وہ جس نے لاسٹ میچ میں اچھی جو نا وہ بالنگ کی ہوئی ہے. ہاں بٹ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آئی تھنک کہ ہمیں سری لنکا کے اندر اسپنرز کے اوپر زیادہ رنائے کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں سائم تو سلیکشن پہ ہی کافی کرٹیسزم ہوا تھا کہ یہ 3 پیسرز اور ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ شروع میں تو فہیم اشرف پہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ ان کو کیوں لایا گیا ہے. تو رات کے میچز کے اندر جو ہے نا وہ اسپنرز جو ہے نا وہ بالکل آرڈنری ہو جائیں گے, اور آپ کے جو ہے نا یہی فاسٹ بالر جو ہے نا وہ آپ کو میچز جتوا رہے ہوں گے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیو پڑنا شروع ہو جائے گی. جیسی ڈیو آئے گی آپ کے جو ہے نا اسپنرز, آپ کو پتا ان کے سے بال گرپ نہیں ہوگی, اسپن نہیں ہوگی, تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا پھر یاد آئے گا کہ آپ نے کس قسم کا کمبینیشن کرایا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک پاکستان نے سارے میٹرز کور کیے ہوئے. بینچ اگر آپ کی اچھی ہو نا, دیکھیں اس وقت فاسٹ بالر بینچ میں کون بیٹھا ہوا ہے, آپ کے بینچ میں اسپنر کون بیٹھا ہوا ہے, بینچ میں بیٹسمین کون بیٹھا ہوا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بینچ اسٹرانگ ہونی چاہیے, پلینگ 11 تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ عثمان خان کے پیچھے خواجہ نافع بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مڈل آرڈر کے اندر اور اوپنر کے پیچھے فخر زمان بیٹھے ہوئے ہیں, فاسٹ بالر کے اندر نسیم شاہ جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ابرار کے پیچھے جو ہے نا عثمان طارق بیٹھے ہوئے ہیں. تو دے آر آئی تھنک کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے نا آپ کی بینچ اسٹرینتھ بہت مضبوط ہونی چاہیے, اور فارچونیٹلی الحمدللہ اس دفعہ پاکستان کی بینچ اسٹرینتھ ایسی ہے کہ آپ کسی کو بھی ہٹا کے کسی کو بھی کھلانا چاہیں تو دے آر پرفارمر. ٹھیک ہے سر, شارٹ میسج 1 لائنر کیا دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ پوری جو نا ورلڈ کپ کے اندر ہمیں ٹیم کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں نے کل آپ کا باسط علی صاحب کا جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا جس کے اندر پاکستان ٹیم کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے. دیکھیں فہیم اشرف از آلسو پلینگ 11, اور آپ کو میچ کسی نے اپنے ہی پلیئرز نے جتوایا ہے. دس از پارٹ آف اے گیم. ہمیشہ میچ ون سائیڈڈ نہیں جیتا جاتا, اور پاکستان ہمیشہ سے جو ہے نا ایکسائٹنگ ٹیم ہے, اور ہمیشہ پاکستان جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ ہی لے کر آتی ہے گیم کے اندر. So overall, we being a Pakistani, we should support our players, we should support our team, and this is one of the biggest time جس وقت ہماری ٹیم کو ٹوٹل میڈیا پر, سوشل میڈیا کے اوپر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک ایز اے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں جہاں پر پورا انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کو بائی کاٹ کرنے میں ان کے ساتھ ہیں, اور اگر ہم بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو دس از اے رانگ فار ہم. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ اسپورٹ گپ شپ جنید خلیل نینی تال والا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اور جنید صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.